قریشی ہومیوپیتھی کلینک کی جانب سے میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عمران اشفاق قریشی۔ آج ہم اینگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اینگزائٹی، بے چینی، پریشانی، یہ ایک ایسی ذہنی اور جسمانی کیفیت ہے جس میں انسان کو مستقبل کے کسی غیر یقینی واقعے یا بلا وجہ خوف کی وجہ سے گھبراہٹ کا مسلسل احساس رہتا ہے۔ ڈپریشن، ذہنی دباؤ، مایوسی، یہ ایک ایسی دماغی اور جذباتی بیماری ہے جو انسان کو مسلسل اداس رکھتی ہے، اس کے سوچنے کو، اس کے محسوس کرنے کو اور اس کے روزمرہ کے کاموں کو متاثر کرتی ہے۔ عام طور پر خواتین اینگزائٹی اور ڈپریشن کے خلاف مسلسل سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، مگر وہ اس کے متعلق کھل کر بات نہیں کرتی۔ اگر آپ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں مستقل پریشان ہیں جو کہ شاید ہوں گی ہی نہیں، آپ رات بھر جاگتی رہتی ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں سوچتی رہتی ہیں، آپ کبھی خود کو خالی اور اداس محسوس کرتی ہیں، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر جن سے آپ پیار کرتی ہیں انگلی اٹھاتی ہیں، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے لیکن کیا یہ نہیں سمجھ پاتی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کریزی، پاگل یا ہفتی نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ڈرامیٹک مطلب ڈرامے باز نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ آپ محسوس کرتی ہیں یہ حقیقت ہے اور اس کی ایک وجہ موجود ہوتی ہے۔ عام طور پر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اینگزائٹی اور ڈپریشن یہ صرف دماغی مسئلے ہیں اور ان کا علاج تھراپی یا اینٹی ڈپریسنٹ سکون آور ادویات ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی وجہ ان کے ہارمون ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ آپ کی دماغی صحت اور آپ کے ہارمونز کا کیا تعلق ہے، اور اس سے بھی اہم بات ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ ایسی صورتحال میں کیا کر سکتی ہیں۔ اسکیل آف دی پرابلم، یہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کتنا بڑا مسئلہ ہے، اعداد و شمار آپ کو حیران کر دیں گے۔ خواتین مردوں کی نسبت 2 گنا ٹوائس ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ خواتین مردوں کی نسبت 1.5 گنا زیادہ اینگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں۔ ہر 5 میں سے ایک خاتون زندگی میں ضرور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ اینگزائٹی ڈس آرڈر سے لاکھوں خواتین ہر سال متاثر ہوتی ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ خواتین یہ نہیں جانتی کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کی بنیادی وجہ ان کے ہارمون ہو سکتے ہیں۔ ان کو اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دے دی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ وہ یوگا کرتی ہیں، وہ میڈیٹیشن کرتی ہیں، وہ ورزش کرتی ہیں، یہ سب چیزیں مدد ضرور کرتی ہیں لیکن یہ بنیادی وجہ کو دور نہیں کرتی۔ آپ صرف سوچ کو پازیٹیو رکھ کر ہارمون کے بگڑے ہوئے توازن کو بیلنس تو نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ کے ہارمون کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی دماغی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ کی برین کیمسٹری بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور جو ہے آپ بہتر بھی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ دی ہارمون مینٹل ہیلتھ کنیکشن، آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہارمونز اور آپ کی دماغی صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پہلا، ایسٹروجن اور آپ کا دماغ۔ ایسٹروجن کا کام صرف ریپروڈکٹیو سسٹم کو کنٹرول کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سیروٹونن، ڈوپامن اور دوسرے نیورو ٹرانسمیٹرز جو آپ کے دماغ میں پائے جاتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وہ کیمیکل ہیں جو آپ کو خوشی، موٹیویشن اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ جب آپ کا پروجسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے تو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر گرنے لگتے ہیں اور آپ ڈی موٹیویٹڈ، ڈپریس محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسٹروجن کے لیول میں زیادہ اتار چڑھاؤ آپ کے موڈ میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ دوسرا،
پروجیسٹرون اور اینگزائٹی. پروجیسٹرون سکون والا ہارمون ہے. جب پروجیسٹرون کے لیول میں کمی ہوتی ہے تو آپ کی نیند خراب ہوتی ہے. آپ رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں. آپ ارد گرد کی باتوں کے بارے میں زیادہ سوچتی رہتی ہیں. کچھ خواتین میں ایسٹروجن ڈومیننس پائی جاتی ہے، یعنی کہ ہائی ایسٹروجن لو پروجیسٹرون، اور یہ بے چینی اور پریشانی کا طوفان لاتے ہیں. تیسرا، کارڈیسول اور سٹریس. کارڈیسول سٹریس ہارمون ہے. جب آپ مستقل سٹریس مطلب دباؤ کا شکار رہتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے، روزمرہ کی چیزوں کو مینج کرنے کی وجہ سے، تو کارڈیسول کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. جب کارڈیسول کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو یہ دوسرے ہارمون جیسے پروجیسٹرون کو دباتا ہے. لو پروجیسٹرون اینگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں. یہ ایک وائشس شیطانی چکر ہے. سٹریس کارٹیسول کو ہائی کرتی ہے، کارٹیسول پروجیسٹرون کو لو کرتا ہے، لو پروجیسٹرون اینگزائٹی کی وجہ بنتا ہے، اور اینگزائٹی کارٹیسول کو ہائی رکھتی ہے. چوتھا، تھائرائیڈ فنکشن. آپ کے تھائرائیڈ آپ کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں. جب آپ کے تھائرائیڈ انڈر ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ سستی، کاہلی پیدا کرتے ہیں اور آپ بے دلی سے کام کرتے ہیں. اور جب آپ کے تھائرائیڈ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، یو فیل اینکشیس اینڈ آن ایج، کہ آپ بے چین اور پریشان محسوس کرتے ہیں اور خود کو کنارے پہ کھڑا ہوا پاتے ہیں. پانچواں، بلڈ شوگر اور موڈ. شوگر آپ کے موڈ کو کنٹرول کرتی ہے. جب آپ کا بلڈ شوگر متوازن نہیں ہوتا تو آپ کا موڈ بھی متوازن نہیں ہوتا. آپ چڑچڑاپن، جذباتی پن، بے چینی اور پریشانی محسوس کرتے ہیں. جب خون میں شوگر کا لیول تیزی سے بڑھتا ہے اور یا پھر تیزی سے گرتا ہے تو ایک ہارمون ایڈرینالن پیدا ہوتا ہے جو گھبراہٹ، دل کی دھڑکن اور اضطراب کا باعث بنتا ہے. کی انسائٹ: اگر آپ کے ایسٹروجن، پروجیسٹرون، کارٹیسول، تھائرائیڈ اور بلڈ شوگر متوازن نہیں ہے، ان کا توازن بگڑا ہوا ہے، تو یہ آپ کی دماغی صحت کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کی برین کیمسٹری کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کبھی بھی اچھا محسوس نہیں کر سکتے. وائی یور ہارمون گیٹ آؤٹ آف بیلنس. آپ کے ہارمون کا بیلنس آؤٹ کیوں ہوتا ہے؟ پہلا، کرونک سٹریس. جب آپ مستقل سٹریس کا شکار رہتے ہیں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے، مالی دباؤ کی وجہ سے، تو آپ کا کارٹیسول کا لیول ہائی ہو جاتا ہے جو پروجیسٹرون کو دباتا ہے. دوسرا، پور سلیپ. جب آپ رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے، آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، تو خراب نیند خراب ہارمون پیدا کرتی ہے اور خراب ہارمون آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں. تیسرا، پروسیسڈ فوڈ اینڈ شوگر. شوگر آپ کے موڈ کو کنٹرول کرتی ہے. پروسیسڈ فوڈ آپ کے جسم میں انفلیمیشن، سوزش پیدا کرتی ہے. انفلیمیشن ہارمون کو متاثر کرتی ہے. گٹ ہیلتھ وہ آپ کے موڈ کو کنٹرول کرتی ہے. یہاں کچھ ایسا ہے کہ جو گٹ برین کنیکشن کہلاتا ہے. چوتھا، سیڈنٹری لائف سٹائل. جب آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتے تو آپ کے ہارمون صحیح طرح سے ریگولیٹ نہیں ہوتے. جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے ہارمونز کا بیلنس قدرتی طور پر متوازن رہتا ہے. پانچواں، ہارمونل کنڈیشنز. پی سی او ایس، irregular پیریڈ، تھائرائیڈ، یہ سب ہارمونل امبیلنس کی وجہ بنتے ہیں جس کا نتیجہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اور ایک ضروری اور اہم بات، عام طور پر صرف ایک ہی وجہ نہیں ہوتی بلکہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. مطلب آپ دباؤ کا شکار ہیں، آپ صحیح طرح سے سو نہیں پاتے، آپ صحیح خوراک استعمال نہیں کرتے، آپ سست ہیں، آپ کے ہارمونز کا بیلنس بگڑا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر آپ کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہیں. جب کوئی خاتون اینگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلا، اینٹی ڈیپریسنٹس، سکون آور ادویات.
ان کو اینٹی ڈیپریسنٹس دی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے کام نہیں کرتی اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں: جنسی کمزوری، وزن میں اضافہ، جسم کے کسی حصے میں سے فیلنگز کا ختم ہو جانا، اور پھر خواتین کو ایک سے زیادہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں کہ ان کے لیے کون سی دوا کام کرے گی۔ پھر یہ دوائیں لمبا عرصہ استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر یہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرا، تھیراپی، کسی چوٹ، ذہنی مسئلے وغیرہ کو دوا کے ساتھ یا بغیر دوا سے بہتر کرنے کا طریقہ۔ تھیراپیز کام کرتی ہیں کسی کو مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بتانا، حالات سے لڑنے کا طریقہ بتانا، ان کے جذبات پہ بات کرنا، یہ ساری چیزیں مدد کرتی ہیں، لیکن یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس نہیں کرتی، اور جب تک آپ کے ہارمونز بیلنس نہیں ہوں گے، آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن ختم نہیں ہوگا، چاہے آپ سالوں تھراپی کرتے رہیں، آپ بے چین اور پریشان رہیں گی۔ تیسرا، جسٹ پش تھرو، کہ کچھ خواتین صبح بیدار ہوتی ہیں اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن کے ساتھ، وہ خود ہی اس کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، ورزش کرتی ہیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتی ہیں، اور وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ کوئی دوا استعمال نہیں کرتی اور کوئی تھراپی استعمال نہیں کرتی، لیکن ان کا یہ مسئلہ بھی برقرار رہتا ہے۔ ان سب طریقہ کار کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، یہ بنیادی وجہ کو دور نہیں کرتے، یہ علامات پر کام کرتے ہیں، بیماری پر نہیں۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ کے ہارمونز قدرتی طور پر بیلنس ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ سے خوشی، امن اور سکون محسوس کریں گی، وہ بھی بغیر اینٹی ڈیپریسنٹس، خون آور ادویات کے، اور بغیر سالوں کی تھراپی کے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہومیوپیتھی آتی ہے۔ ہاؤ ہومیوپیتھی ہیلپس ان اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ ہومیوپیتھی اینگزائٹی اور ڈپریشن میں کیسے مدد کرتی ہے؟ ہومیوپیتھی کا طریقہ علاج دوسرے روایتی طریقہ علاج سے الگ ہے۔ ہومیوپیتھی صرف علامات کو نہیں دباتی، یہ بنیادی وجہ پر کام کرتی ہے۔ ہم قدرتی طور پر ہارمون کے بیلنس کو بہتر کرتے ہیں اور آپ کے جذبات کو سست نہیں کرتے۔ وٹ وی ڈو: پہلا، ری بیلنس یور ہارمونس۔ آپ کے ایسٹروجن، پروجیسٹرون، کارٹیسول، ان سب ہارمونز کو قدرتی طور پر بیلنس کیا جاتا ہے۔ جب ہارمون کا بیلنس متوازن ہو جاتا ہے تو آپ کی دماغی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا، ریڈیوس انفلیمیشن۔ اینگزائٹی اور ڈپریشن سوزشی حالتیں ہیں، ہم اینٹی انفلیمیٹری ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں جو آپ کے جسم اور دماغ میں انفلیمیشن کو بہتر کرتی ہیں۔ تیسرا، کام یور نروس سسٹم۔ کچھ خواتین ہمیشہ فلائٹ اور فائٹ موڈ میں ہوتی ہیں، ان کا اعصابی نظام ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہم ان کو ایسی ریمیڈیز دیتے ہیں جو ان کا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شفا ملتی ہے۔ چوتھا، سپورٹ بیٹر سلیپ۔ ہم آپ کو نیند کی گولیاں نہیں دیتے جو آپ کو مدہوش رکھتی ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتی: بے چینی، پریشانی یا ہارمونل امبیلنس۔ ہم آپ کی قدرتی اور پرسکون نیند کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پانچواں، امپروو یور گٹ۔ آپ کا گٹ سسٹم جب صحت مند ہوتا ہے تو آپ کی دماغی صحت بھی صحت مند ہوتی ہے۔ ہم آپ کو ایسی ریمیڈیز دیتے ہیں جو آپ کے گٹ سسٹم یعنی کہ نظام ہضم کو بہتر رکھتی ہیں۔ چھٹا، ایڈریس دی ایموشنل پیٹرن۔ ہومیوپیتھی جانتی ہے کہ مختلف لوگ اینگزائٹی اور ڈپریشن کا اظہار مختلف طریقوں اور مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ obsessive، جنونی ہوتے ہیں، کچھ خوف زدہ ہوتے ہیں، کچھ اریٹیبل، کچھ چڑچڑے ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ان کے جذباتی پیٹرن کے مطابق ان کی ریمیڈی کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ جو پرسنلائزیشن ہے یہ ہومیوپیتھی کو اور زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی خوبصورتی یہ ہے
کہ اس میں آپ کوئی بے حسی یا وہ محسوس نہیں کرتے۔ آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی بے چینی اور پریشانی کم ہو جاتی ہے، آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے، آپ خود میں ایک بہتر توانائی محسوس کرتے ہیں، آپ یہ بہتری اصل میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی صرف علامات کو نہیں دباتی، بلکہ یہ بنیادی وجہ کو دور کرتی ہے۔ عام طور پر خواتین 4 سے 6 ہفتوں میں بہتری محسوس کرنے لگتی ہیں اور 3 سے 4 ماہ میں خود کو ایک الگ پرسن محسوس کرتی ہیں۔ آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ ہم مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہومیوپیتھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اگر آپ کلینیکل ڈپریشن یا شدید پریشانی کا شکار ہیں تو آپ کو یقیناً ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہومیوپیتھی دوسرے طریقہ علاج کو ریپلیس نہیں کرتی، بلکہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اکثر تھراپی اور ہومیوپیتھی کا اشتراک بہت اچھے نتائج دیتا ہے، لیکن ہم نے تجربے سے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر آپ اپنے ہارمون کا بیلنس ٹھیک کرتے ہیں، اپنے اعصابی نظام کو ٹھیک رکھتے ہیں، تو آپ جو اینٹی ڈیپریسنٹ ادویات استعمال کر رہے ہیں ان کی ضرورت آپ کو نہیں رہتی، اور اگر آپ استعمال کرتے بھی ہیں تو اس کی ڈوز بہت کم کر دی جاتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اگر آپ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ خود کو الزام دینا چھوڑیے۔ یہ آپ کی کوئی ذاتی کمزوری نہیں ہے، یہ صحت کا مسئلہ ہے، یہ اعصابی نظام کی بات ہے، یہ ہارمونز کی بات ہے۔ اور اکیلا سفر کرنا چھوڑیے، شیئر کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم آپ کی حالت کو مکمل طور پر سمجھنے کے بعد ایک پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں جس سے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ لیٹس اینڈ دی اسٹگما اراؤنڈ مینٹل ہیلتھ۔ معاشرتی رویوں میں تبدیلی لائیں جہاں پر لوگ اپنے دماغی مسائل کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں، انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بات کر سکیں اور ان کا علاج کروا سکیں۔ اور اس بات کا خوف نہ ہو کہ جو ہے ان کا معاشرے میں مذاق اڑایا جائے گا، تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح نارمل زندگی گزار سکیں۔ تو ٹھیک ہونا آپ ڈیزرو کرتی ہیں، آئیں، اپنا علاج کروائیں اور ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔